بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے وسوسے کیوں آتے ہیں؟ آپ کو وسوسے اس لیے آتے ہیں کہ آپ کا ایمان صحیح ہے۔ اچھا، سوال کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ تو میں نے درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا کیونکہ سوال اس طرح کا، مجھے ہی وسوسے کیوں ہوتے ہیں؟ بھائی آپ کو جو وسوسے آتے ہیں آپ کے صحیح ایمان ہونے کی علامت ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ فلاں شخص کو تو بالکل وسوسے نہیں آتے، وہ تو بہت اطمینان سے رہتا ہے، اس کا تعلق فلاں شیخ سے، ان سے بیعت ہے۔ ہاں، ان کا تعلق فلاں شخص کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ بیعت ہے، اور ان کے شیخ نے انہیں بتا دیا ہے کہ جب آپ کو وسوسے آئیں تو ان وسوسوں کو ختم کرو، اور دل میں یہ مت سوچو کہ وسوسے کی وجہ سے آپ کو گناہ مل رہا ہے، بلکہ یہ صحیح ایمان کی علامت ہے۔ کیونکہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ شیطان انسان کے ساتھ، مومن کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے اسے غم دینے کے لیے، اور جب انسان غم نہیں کرتا، جو غم دینے کے لیے اسے سرگوشی کرتا ہے، اور انسان کو اس پر کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے شیطان کی سرگوشی کی وجہ سے۔ ان کے امید ہے کہ ان کے شیخ نے انہیں یہی بات بتائی ہوگی۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ اس وسوسے کی وجہ سے بالکل پریشان ہوں کہ مجھے ہی وسوسے کیوں آتے ہیں دوسروں طرف۔ اور نمبر 2، دوسروں کو نہیں دیکھنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، دوسروں کو نہیں دیکھنا۔ دوسروں کو کس لحاظ سے نہیں دیکھنا؟ دو چیزیں ہیں، ایک رزق اور مالیت، یعنی خرچ کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو تو آپ مطمئن ہو جاؤ۔ یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے۔ جب آپ خرچ، کھانا پینا، سونا، رہائش اور پہننا، اس چیز کو دیکھو، اس چیز کو سوچو، تو اب آپ اپنے سے نیچے والوں کو سوچو۔ اور جب علم کا لحاظ ہو، علم کے بارے میں سوچو، تو اپنے یہاں سے اوپر والوں کو سوچو، تو یہ وسوسے کا سلسلہ بالکل ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ پہننے پر تو آپ متفق ہوں گے، خرچ پر کہ میرا الحمدللہ پہننا، سونا پہننا اور کھانا پینا یہ بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ سے نیچے والا آپ سے کم ہی کھا رہا ہوگا۔ اور علم کے لحاظ سے جب آپ اپنے سے اوپر والوں کو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کے اندر طلب پیدا ہوگی اور آپ علم میں منہمک ہو جائیں گے، وسوسے بالکل نہیں آئیں گے۔ دوسروں کو مت دیکھنا۔ اس پر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے ہیں کہ مجھ کو اس سے کیا غرض کہ کس کے جام میں ہے کتنا مائے، میرے پیمانے میں لیکن حاصل میں خانہ ہے۔ میرے پیمانے میں حاصل میں خانہ ہے، مجھے میں خانہ مل گیا ہے، مجھے اور کیا چاہیے کہ کس کے جو ہے پیمانے میں کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے۔ یعنی مجھے اس سے کیا غرض کہ کس کو کیا ملا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے میرے پیمانے میں مجھے عطا فرمایا ہے، میرے لیے تو وہی سارا میں خانہ ہے، میں خانے کا حاصل ہے اس دنیا میں۔ نمبر 2، نمبر 3 یہ ہے، پہلے تو یہ وسوسے جو آتے ہیں، وسوسے صحیح ایمان کی علامت ہے۔ دوسرا، دوسروں کو وسوسے نہیں آتے تو وہ کسی کے ساتھ ان کا تعلق ہوگا، کسی شیخ کے ساتھ، اور اگر انہیں وسوسے نہیں بھی آتے وہ دنیا میں منہمک ہوں گے، فسق اور فجور اور گناہ کے کاموں میں مبتلا ہوں گے، کیونکہ وسوسے اور شیطان گمراہ اس شخص کو کرتا ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ موجود ہو۔ چوری اس گھر میں ہوتی ہے جہاں کوئی مال موجود ہو۔ تو آپ کے اگر وسوسے آتے ہیں تو یہ صحیح ایمان کی علامت ہے۔ آپ کی نماز میں وسوسے اور خیالات آتے ہیں تو سمجھے قبولیت کی طرف جا رہی ہے، اور دوسروں کو دیکھنا نہیں ہے بالکل بھی۔ آپ یہ سمجھو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا الحمدللہ بھی یہ بہتر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو کامل راحت میں ہو، چلے جائے، چیلنج ہے یہ میرا، دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں جسے کامل راحت ہو۔ بادشاہ، وزیر اعظم، جو بھی دنیا کے اندر موجود ہے، امیر، کوئی بھی راحت میں نہیں ہے۔ یہ تو اطمینان اپنے دل میں یہ بات لکھ دیں، کوئی بھی دنیا میں کامل راحت کے ساتھ نہیں ہے۔ 3 جہان ہیں، یہ عام طور پر کہہ رہا ہوں۔ ایک ہے کامل راحت کا، وہ ہے جنت، جس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے کامل تکالیف، پریشانیاں، وہ ہے جہنم، تکلیف کا۔ تیسرا ہے نہ راحت نہ تکلیف، تکلیف کے ساتھ راحت، راحت کے ساتھ تکلیف، وہ ہے عالم دنیا، وہ عالم جنت، عالم جنت، عالم جہنم اور عالم دنیا۔ ہر خوشی کے ساتھ غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، نہ پہنچے کوئی، نہ تکلیف پہنچے تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ صدمہ پہنچے نہ کوئی تکلیف پہنچے، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑا سرمایہ دار، بڑے سے بڑا حاکم ضرور بھی کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا ہوگا، دانشور ہو، عقل مند ہو، عالم ہو، مفتی ہو، اسے کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوگی۔ تو لہٰذا
جب اس دنیا میں تکلیف پہنچتی ہی ہے، یعنی تکلیف تو آنی ہی ہے، تو اس تکلیف پر جو اس تکلیف کی ایک ویکسین ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جو ہے متبادل کوئی راستہ موجود ہے، اس تکلیف کی ایک ویکسین ہے، وہ ہے صبر۔ صبر کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں۔ صبر ایک بہترین نسخہ ہے۔ سب سے پہلے تو صبر کے بارے میں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی ہے، اور بہت ساری آیات ہیں، اور ایک آیات کا مفہوم ہے بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر دے گا، بے شمار غیر منتہا، انتہا ہی نہیں ہے، بے شمار اجر ملے گا اسے۔ وہ ہے رضا بالقضاء۔ اچھا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو، اور تکلیف کی ویکسین سکون، وہ صبر ہے۔ صبر اور رضا بالقضاء، جو بھی اللہ میرے لیے فیصلہ کرے بہتر ہے، تکلیف میں صوفی بہتر ہے، خوشی میں بہتر ہے الحمدللہ، تکلیف میں ہو الحمدللہ، کھانا کم مل رہا ہے الحمدللہ، یہ ہے رضا بالقضاء۔ تو یہ دنیا دارالاعمال ہے، تکلیف ہوتی رہتی ہیں، ٹینشن ہوتی رہتی ہیں۔ تو دیکھیں، اگر آپ کہتے ہیں امیری کے اندر، پیسے کے اندر سکون ہے، میرے کامل علم نہیں ہے، تقریباً مجہول علم کے مطابق شاید آپ بھی اس پر تحقیق کر سکتے ہیں، ناروے کامل یعنی امیر ترین ایک ملک سمجھا جاتا ہے۔ جو بھی ملک امیر ترین ملک آپ کے ذہن میں شمار ہوتا ہو، آپ جسے اپنے ذہن کے اندر امیر ملک کہتے ہوں، معیشت کے لحاظ سے بالکل یعنی کہ کوئی بھی کمی نہ ہو جس ملک کے اندر، آپ اس ملک کے حالات اٹھا کے دیکھیں۔ ناروے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے معیشت کے لحاظ سے بہت ہی بہترین ملک ہے، اور امیر بہت زیادہ وہاں پر امیری ہے، تو سب سے زیادہ خودکشی اسی ملک کے اندر ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ خودکشی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسے میں سکون ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ غریبی فقر میں بھی سکون نہیں ہے، ٹینشن میں رہتا ہے آدمی، اور اعتدال میں بھی وہ نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ جو معتدل آدمی ہوتا ہے، جس کے پاس میانہ روی کے پیسے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ انہیں بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب بڑھانے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ہر وقت، تو بڑھانے کے کوئی اسباب اور علتیں، کوئی طریقہ نہیں مل رہا ہوتا تو وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر کامل راحت کسی کو نہیں مل رہی، یہاں تک کہ مولوی حضرات اور یہ جو علماء ہیں 80% تو انہیں خوشی مل رہی ہوتی ہے، یہ انہیں راحت مل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی مین وجہ ہے قرآن اور احادیث کی تعلیم۔ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہیں پریکٹیکل سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ تھوڑا 80% تک یہ خوش رہتے ہیں، 20% انہیں بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ دنیا کامل راحت نہیں ہے، کامل راحت دنیا میں ملنی ہی نہیں ہے ہمیں، وہ کامل راحت ہے جنت، اللہ تعالیٰ کا قرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، حقوق العباد کا خیال رکھنا، اور اپنے کام سے کام رکھنا، اپنے کل کے بارے میں سوچنے کی بجائے اپنے آج کو بہتر کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے ایسے شبہات وسوسوں سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب کرے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔